سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف فاتحہ پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ اور طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین، تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین۔ اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ اور احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین۔ اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھ کو تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھ کو تیری محبت اے حسین۔ درود شریف پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی گفتگو اگر آپ نے بغور سماعت فرمائی ہو تو انشاءاللہ تعالی آج کی گفتگو بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ سے نکل چکے گئے اور آپ مقام حاجر میں پہنچے اور وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے ایک ساتھی حضرت قیس کو خط لے کر کوفہ روانہ کیا۔ وہ ساتھی جب کوفہ راستے ہی میں آپ کو گھیر لیا گیا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں تک آپ نے کل کی گفتگو میں سماعت کیا تھا، اب آگے سماعت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام حاجر سے سفر فرماتے گئے، آگے ایک منزل آتی گئے، وہاں ایک کنویں پر حضرت عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہو جاتی گئے۔
حضرت عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا اے نواز رسول کہاں کا ارادہ ہے، یہاں کیسے، کہاں کا سفر ہے آپ کا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ میں کوفہ کی طرف سفر کرنے جا رہا ہوں، میں کوفہ کا ارادہ ہے میرا۔ تو حضرت عبداللہ ابن متی نے عرض کیا اے نواز رسول آپ اپنی جان کو اور اپنے اہل بیت کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، کوفہ والے غدار گئے، بے وفا گئے اور ان کی بے وفائی بڑی مشہور ہے، تو آپ اپنی جان اور اہل بیت کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، آپ یہی سے واپس لوٹ جائیں۔ اس وقت امام حسین کا جواب دیکھیں، جب حضرت عبداللہ ابن متی نے جب یہ کہا تھا کہ آپ وہاں نہ جائے خطرہ گئے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ پڑھ کے سنائی، اور وہ آیت کریمہ پارہ نمبر 10 اور آیت نمبر غالباً 13 گئے۔ آپ نے آیت کریمہ عبداللہ ابن متی کے سامنے تلاوت فرمائی، اے عبداللہ ابن متی لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن متی آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں تحریر فرما دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے وہی مصیبت پہنچے گی، اس کے علاوہ کسی میں مجال نہیں کہ جو مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی گئے اس سے زیادہ کوئی ہمیں مصیبت پہنچا سکے، اس سے زیادہ کوئی تکلیف دے سکے۔ آپ آیت کریمہ پر غور کریں کہ حضرت امام حسین نے کیا فرمایا، کون سے آیت پڑھ کے سنائی، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ جو مصیبت ہمیں پہنچ سکتی ہے وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی گئے۔ آپ ذرا دیکھیں آج احادیث پڑھ کر قرآن پڑھ کر ہمیں ایک درس دیا جاتا ہے، کون سا درس، کہ جب مصیبت آئے تو مصیبتوں پر صبر کرو۔ درس دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ بولے آپ لوگ، یقیناً دیا جاتا ہے کہ صبر کریں۔ آپ کو معلوم ہے اگر کوئی بندہ صبر کرے تب تو ٹھیک ہے، لیکن صبر نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو تمہارے مقدر میں ہے۔ تو اگر سمجھ میں آیا کہ کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ٹینشن اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر ہمارے پاس نہیں آ سکتا، سمجھ آئی بات؟ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی غم، کوئی بھی فکر، کوئی بھی ٹینشن اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہمارے پاس آ سکتا نہیں آ سکتا۔ تو ذرا سوچیں کہ مصیبت کا آنا، پریشانی کا ہمارے پاس آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس مصیبت کا آنا اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو گویا اگر کوئی مصیبت پر صبر نہیں کرتا گویا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہیں رہتا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ پریشانی آئی تو اگر وہ پریشانی پر صبر نہیں کرتا تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا نہیں گے، اور جو رب کی رضا پر راضی نہ رہے اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت بھی کیا گئے برباد ہے۔ ذرا سوچ، قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی مصیبت تم تک نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی گئے وہ مصیبت تمہیں ضرور پہنچے گی۔ تو سمجھ میں آیا کہ جو مصیبتیں ہم پر آتی گئے اس میں اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تب یہ ہمارے پاس آتی گئے۔ اس لیے مصیبتوں کو تحفہ سمجھ کے قبول کرنا چاہیے۔ کبھی پریشانی آ جائے، غم کا ماحول آ جائے تو اسے تحفہ سمجھ کے قبول کرنا چاہیے۔ آپ ذرا دیکھیں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زیادہ تر بیمار رہتی، اور جب کبھی بیمار سے اچھی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا آج میں اچھی ہو گئی، کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ کہا کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ ذرا یہ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا بیوی
جتنے دن میں نے خوشی میں گزارے گے اتنے دن تو غم میں بھی گزارنے چاہیے، جو میرے دن خوشی میں گزریں گے اتنے دن تو غم میں بھی گزارنے چاہیے۔ خوشی کے دن میں نے اچھے سے گزارے، اب جب مصیبت کے دن آئے گے تو میں اس میں گلے شکوے کروں؟ گویا کہ انسان کے پاس اگر مصیبت آئے تو انسان کو اسے تحفہ سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو مجھے ملا گیا۔ اگر کوئی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر صبر کرتا ہے، اور جو مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا نہیں ہے، اور جو رب کی رضا پر راضی نہ رہے اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی کیا ہے؟ زور سے آخرت بھی کیا ہے؟ برباد ہے۔ تو اللہ کو پر یہ جب آگے آپ نے سفر فرمایا، عبداللہ ابن مطیع سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے انہیں سنائی۔ اب آگے دیکھیں، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے کا سفر فرماتے ہیں یہاں تک کہ ایک مقام ہے جس سے مقام زرود کہتے ہیں۔ سفر کرتے کرتے آپ مقام زرود تک پہنچے اور مقام زرود میں آپ نے قیام فرمایا۔ تو جب آپ نے مقام زرود میں قیام فرمایا تو تھوڑی دور آپ کو ایک کنواں نظر آیا اور کنویں کے پاس ایک خیمہ نظر آیا۔ تو یہ خیمہ جو تھا وہ زہیر بن قین کا خیمہ تھا۔ تو آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ جاؤ زہیر سے یہ کہو کہ امام حسین تم کو ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی زہیر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اے زہیر تمہیں امام حسین ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو زہیر کو شروعات میں اہل بیت سے کوئی عقیدت نہ تھی، اہل بیت سے کوئی محبت نہ تھی، تو زہیر نے کہا کہ مجھے امام حسین سے کوئی ملاقات نہیں کرنی ہے، آپ انہیں منع کر دو۔ بیوی نے یہ سن لیا تو بیوی نے کہا کہ اے زہیر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری قسمت کا ستارہ عروج پر ہے کہ تمہیں نواز رسول نے بلایا گے، آج دنیا میں نواز رسول بلا رہے گے تو ان کے پاس چلے جاؤ، جب قیامت کا دن ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا امام حسین جنت کی طرف بھی تمہیں بلا لیں گے، آج ان کے بلانے پر چلے جاؤ، کل کا قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا امام حسین جنت کی طرف تمہیں بلائیں گے تب تمہیں جانا پڑے گا اور تم جاؤ گے اگر ابھی اس مقام پر پہنچ گئے۔ کہا کہ جاؤ، یہ تو ہائی مصیبت ہے کہ امام حسین بلائے ہو تم نہ جاؤ، اور یہ خوشی کے بعد ہے کہ بلانے پر لبیک کہتے ہو امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ کو پر تو زہیر اپنی بیوی کی بات سے بڑے متاثر ہوئے اور آپ امام حسین کی بارگاہ میں گئے، امام حسین سے تھوڑی بہت آپ نے گفتگو کی۔ امام حسین کی گفتگو کا اتنا اثر ہوا کہ آپ اپنے خیمے میں واپس آئے اور آپ نے اپنا خیمہ اور سارا ساز و سامان امام حسین کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا، تحفہ پیش کر دیا، کہا کہ میرے طرف سے قبول فرمائے۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ بیوی اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلے جاؤ، آج سے میری زندگی کی شروعات امام حسین کے نام سے ہو جائے گی۔ کہا کہ زندگی کی شروعات بھی امام حسین کے نام سے گے اور مرنا بھی امام حسین کے نام پر گے۔ کہا کہ آج سے میں امام حسین کے ساتھ جہاں امام حسین کا سفر ہے میں امام حسین کے ساتھ جاؤں گا، تو اپنے بھائی کے ساتھ تو میکے چلی جا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد زہیر نے اپنے ساتھی جو ان کے ساتھ جو تھے ان کے ساتھی ان سے کہا اے ساتھیوں اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم چاہو تو مجھ سے دور ہو جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اگر میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو امام حسین کے ساتھ چلو، امام حسین کے ساتھ چلو۔ ساتھیوں نے کہا کہ آخر بات کیا ہے کہ تم نے سارا ساز و سامان بھی امام حسین کو دے دیا اور اپنا خیمہ بھی امام حسین کے نام پر کر دیا، آخر بات کیا ہے؟ آج تمہیں یہ سارا ساز و سامان دیتے ہوئے اور اپنی جان کو امام حسین کے نام کرتے ہوئے آج تمہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ تو زہیر جواب دیتے گئے کہ اے میرے ساتھیوں سنو، ایک مرتبہ ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، تو جب فتح عطا فرمائی تو اس جنگ میں بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا، تو مال غنیمت لیتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور جنگ میں فتح حاصل ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کہا کہ جب خوشی ہوئی تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اے زہیر تمہیں یہ غنیمت حاصل کرتے ہوئے کتنی خوشی ہو رہی ہے؟ کہا کہ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ کہا کہ تم جنگ جیت گئے تمہیں کتنی خوشی ہو رہی ہے؟ کہا کہ بڑی خوشی
خوشی ہو رہی ہے. کہا کہ اس وقت سلمان فارسی نے کہا تھا کہ جتنی خوشی آج ہو رہی ہے اتنی خوشی اس وقت ہوگی جب امام حسین بلائیں گے اور ان کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. کہا کہ اس وقت اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی. کہا کہ وہ دن آ گیا جو سلمان فارسی نے فرمایا تھا. کہا کہ اب میں جیوں گا تو حسین کے نام پر اور مروں گا تو جیوں گا تو حسین کے نام پر مروں گا تو حسین کے نام پر. اللہ اکبر. مقام ضرور سے حضرت زہیر بن قین بھی امام حسین کے ساتھ ہو لیے. امام حسین اب مقام ضرور سے آگے تشریف لے جاتے ہیں, آگے سفر کرتے ہیں. آج کربلا تک کا انشاءاللہ تعالی سفر عرض کرنا ہے. توجہ کے ساتھ بات سنیں گے کن کن مقامات سے ہوتے ہوئے امام حسین کربلا پہنچے گے. کربلا پہنچے گے. دیکھیں اب مقام ضرور سے آگے سفر کرتے ہیں یہاں تک کہ آگے ایک اور مقام آتا ہے جسے مقام معلوم ثعلبیہ کہتے ہیں. معلوم ثعلبیہ کہتے ہیں کہ آپ اس مقام پر امام حسین پہنچے. جب آپ وہاں پر پہنچے تو بکیر بن نام ہے بکیر بن مصعبہ اسدی, یہ ایک شخص آیا. جب آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مقام ثعلبیہ میں پہنچے تو بکیر نام میں ایک شخص آیا, اور آنے کے بعد اس نے خبر دی کہ اے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے بھائی حضرت مسلم کو اور ہانی بن عروہ کو اور ان کے دونوں شہزادوں کو کوفہ کے اندر شہید کر دیا گیا. ابھی تک تو علم نہیں تھا, ابھی تک تو پتہ نہیں تھا شہادت امام مسلم کا. لیکن جب امام حسین مکہ سے نکل کر اتنے سارے مقامات طے کرتے ہوئے مقام معلوم ثعلبیہ میں پہنچے تو بکیر نام ایک شخص نے یہ خبر دی کہ آپ کے بھائی مسلم کو اور ان کے دونوں شہزادوں کو اور ہانی بن عروہ کو کوفہ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے. ذرا سوچئے کہ جب مقام معلوم ثعلبیہ جب اہل بیت کو لے کر پورا قافلہ لے کر جب سارا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہنچے گے, اور جب ایسے وقت میں امام مسلم کی شہادت کی خبر سنی ہوگی, آپ کے دونوں شہزادوں کی شہادت سنی ہوگی, بتاؤ امام حسین کے دل پر کیا بیتی ہوگی. امام حسین کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا کہ جن لوگوں نے خطوط لکھ کر ہمیں بلایا, جن لوگوں نے ہم سے وعدے کیے, اور آج جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ غداری کی, مجھے مکہ سے مجبور کیا کوفہ آنے پر اور ہمارے ساتھ یہ غداری کی, کیا دل پہ صدمہ لگا ہوگا جب امام مسلم کی شہادت کی خبر سنی ہوگی. تو مقام معلوم ثعلبیہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ شہادت کی خبر سنی, لیکن آپ نے طے کر لیا کہ اب جو بھی ہو دیکھا جائے گا, لیکن مجھے آگے سفر کرنا ہے. آپ آگے سفر کرتے رہے گے یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جگہ ہے جس کا نام زبالہ نامی ایک جگہ بتائی جاتی ہے. زبالہ امام حسین آگے سفر کیا مقام معلوم ثعلبیہ سے تو زبالہ نامی ایک جگہ پر آئے. آنے کے بعد آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہیں, اہل بیت بھی آپ کے ساتھ ہیں. امام حسین اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہو کر تقریر فرماتے ہیں, اے لوگوں, ہم مکہ سے تو نکل گئے, مدینہ سے نکل گئے, اتنے سارے مقامات طے کر لیے. جب ہم مقام ثعلبیہ میں پہنچے اس وقت ہمیں امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی, اور اس وقت محمد ابراہیم کی شہادت کی خبر ملی گئے. اے ساتھیوں, یہ مقام زبالہ گئے, میں تمہارے درمیان یہ کہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ رہنا چاہے وہ رہے, اور جس کو نہ رہنا ہو یہیں سے واپس لوٹ جائے. یہیں سے اب مجھے بتاؤ, امام حسین کربلا میں جنگ کے ارادے سے گئے, اب جنگی ارادے سے جا رہے ہیں, ہاں یا نا؟ نہیں, جنگی ارادے سے. اگر جنگی ارادے سے جاتے ہیں تو امام حسین کو جب امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی اسی وقت کہہ دیتے ہیں کہ نہیں, اب مکہ میں بھی خبر پھیلا دو کہ یہ کربلا میں یا کوفہ کی طرف جب ہم جا رہے گے وہاں یہ لوگ جنگ و جدال کریں گے, تو کوفہ میں جتنے صحابہ آئیں گے, مکہ مدینہ میں دیگر جو اہل بیت ہیں وہ سب کے سب آ جائے, اور اے ساتھیو تم بھی مجھے چھوڑ کے جانا مت, یہ تقریر فرماتے ہیں. لیکن آپ جنگی ارادے سے نہیں جا رہے, آپ کو تو پہلے ہی سے پتا تھا کہ کربلا میں شہید ہونا گے, نانا کے وعدے کو وفا کرنا گے. آپ نے مقام زبالہ میں تقریر کر کے فرمایا, اے لوگوں, جس کو رہنا ہو رہے, جس کو نہ رہنا ہو, جس کو رہنا ہو رہے, جس کو نہ رہنا ہو چلا جائے. اب جب امام حسین نے تقریر کی نا تو بیان کیا جاتا ہے کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے, کئی لوگ
دائیں بائیں ہو گئے، اور امام حسین کے ساتھ اکثر وہی لوگ رہے جو مدینہ سے امام حسین کے ساتھ چلے تھے، اور درمیان میں جتنے بھی لوگ آئے تھے اکثر دائیں بائیں ہو کے چلے گئے۔ اب آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خبر بھی مل چکی ہے، امام مسلم ان کے دونوں شہزادوں کی۔ اب آپ دیکھیں 1 محرم کو، کتنے محرم کو؟ زور سے بولیں۔ 1 محرم کی تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے کرتے ایک مقام ہے جسے ذی حشم کہا جاتا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ذی حشم کہا جاتا ہے۔ 1 محرم کو امام حسین مقام ذی حشم کو پہنچے، 1 محرم کو۔ آپ کو معلوم پڑے گا اس کے باوجود بھی سفر جاری ہے، کئی ساتھی تتر بتر ہو گئے، دائیں بائیں ہو گئے، پھر بھی سفر جاری ہے، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ زبان حال سے فرما گئے یہ جان جائے تو جائے لیکن نبی کا دین، یہ جان جائے تو جائے لیکن نبی کی شریعت نہ جائے۔ امام حسین شہید تو ہو سکتے گے لیکن نبی کی شریعت کبھی ختم ہو سکتی نہیں ہے، قیامت تک نبی کی شریعت باقی رہے گی۔ نبی کی شریعت کو مٹانے والا مٹ جائے گا لیکن نبی کی شریعت کو کوئی مٹا سکتا؟ بس نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے آپ چل پڑے گے۔ اور 1 محرم کو مقام ذی حشم پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے خیمہ لگایا، وہاں آپ نے قیام فرمایا۔ بیان کیا جاتا ہے اس وقت 1 محرم کو حور بن یزید تمیمی، نام کیا ہے؟ حور بن یزید تمیمی، یہ حور جو ہیں 1000 آدمیوں کو لے کر 1 محرم کو امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آ گئے۔ امام حسین جب 1 محرم کو ذی حشم پہنچے تو 1000 کا لشکر لے کر، 1000 آدمیوں کو لے کر حور بن یزید تمیمی، حور جسے کہتے ہیں، حور 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آ گیا۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں امام حسین کی سخاوت دیکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ ذرا کردار دیکھیں کہ جب 1000 کا لشکر لے کر حور جب امام حسین کو 1 محرم کو گرفتار کرنے کے لیے ذی حشم پہنچا تو اب وہ حور ہے نا، سفر کرتے کرتے تھک گیا تھا، گھوڑے بھی تھک گئے تھے، گھوڑوں کو بھی پیاس لگی تھی، اور ان کے جو ساتھ میں ساتھی تھے ان کو بھی پیاس لگی تھی، آئے تھے امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، امام حسین کو پکڑنے کے لیے۔ لیکن اللہ اکبر، بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے دیکھا حور کو، اس کے ساتھیوں کو، گھوڑوں کو پیاس لگی گئے، تو امام حسین نے یہ نہ دیکھا کہ یہ گرفتار کرنے آیا گے، امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اے ساتھیوں، یہ سامنے جو آئے گے وہ پیاسے گے، انہیں اللہ رسول کے نام پر پانی پلا دو، اللہ رسول کے نام پر پانی پلا دو۔ ذرا سوچیں کیا اہل بیت کی شان ہے، کیا اہل بیت کی شان ہے، جو دشمنوں کو بھی اپنے بارگاہ سے خالی نہیں جانے دیتے گے، یہ اہل بیت کے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں خیرات کس کی بڑھتی گئے؟ نبی کے خاندان کی بڑھتی گئے، اہل بیت کی بڑھتی گئے، کہ کوئی بھی اس طرح سے خالی نہیں پہنچائے، جو دشمن بھی آیا گے دامن کو بھرا گے۔ آیا تھا گرفتار کرنے کے لیے غر، لیکن جب دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہ پیاسے ہیں، پیاس کی وجہ سے بلک رہی ہے لوگ، تو امام حسین نے ساتھیوں سے فرمایا ہمارے پاس جو پانی گئے ان کے ساتھیوں کو پلا دو، ان کے گھوڑوں کو پلا دو۔ اب اللہ کو اکبر، دیکھیں یہ گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے درمیان تقریر فرمائی، ذی حشم میں 1 محرم کو تقریر فرمائی امام حسین نے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، میں یہاں پر آیا نہیں، بہت سارے خطوط لکھ کر مجھے یہاں بلایا گیا ہے، بڑے وعدے کیے گئے گے، بڑے محبتوں والی باتیں کی گئی ہے، میں تمہارے خط دیکھ کر، پڑھ کر، تمہارے وعدوں کو دیکھ کر میں یہاں پر پہنچا ہوں۔ اے لوگوں، اگر میرا آنا پسند ہے تو میں آ گیا ہوں، اور اگر میرا آنا پسند نہیں ہے تو بتا دو، میں یہیں سے واپس لوٹ جاتا ہوں۔ کیا تقریر فرمائی کہ یہاں سے واپس لوٹ جاتا ہوں اگر میرا آنا پسند نہیں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حور نے اور اس کے ساتھ جو ساتھی تھے کسی نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حور، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ کیا کہا؟ نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ حور نے کہا جی ضرور پڑھیں گے۔ کہا کہ آپ اکیلے پڑھو گے کہ میرے پیچھے پڑھو گے؟ اب دیکھیں حور کہتے ہیں کہ جب آپ گئے تو آپ ہی کے پیچھے ہم نماز ادا کریں گے۔
آپ ہیں تو آپ ہی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، آپ نماز پڑھائیں، اس لیے کہ آگے جا کے ان کے دامن میں ایمان کی دولت آنے والی ہے، ایمان کی دولت آنے والی ہے حور کے دامن میں، حور کا نصیبہ چمکنے والا تھا۔ تو حور نے پہلے ہی سے جواب دیا، کہا کہ نہیں آپ حضور آپ پڑھائیے، آپ کے بیچ ہم نماز پڑھیں گے۔ امام حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی، امام حسین کے ساتھیوں نے دیگر وہ جو لوگ آئے تھے گرفتار کرنے انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد امام حسین اپنے خیمے میں چلے گئے ایک محرم کو۔ اب جب دوپہر کا وقت گزرا، شام کا وقت آیا، تو پھر امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اے ساتھیوں اب یہاں سے واپس ہونے کی تیاری کرو، اب یہاں سے ہم واپس لوٹ جائیں گے۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، امام حسین نے پھر فرمایا، اے حور نماز پڑھو گے یا اکیلے پڑھو گے؟ حور نے کہا کہ حضور آپ کے ظہر بھی آپ کے پیچھے پڑھی گے، عصر کی نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھیں گے، عصر کی بھی پیچھے پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیے۔ امام حسین نے عصر کی نماز بھی پڑھی۔ پھر امام حسین نے جب واپس جانے کی تیاری کی نا تو حور نے روک لیا، حور نے کہا کہ نہیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ نہیں جا سکتے آگے۔ امام حسین نے فرمایا، حور کیوں روک رہے ہیں مجھے، کس بنیاد پر روک رہے ہیں مجھے، جانے تو واپس۔ خطوط لکھ کے بلائے گے، وعدے پر قائم ہو تو رک جاتے گے، وعدے پر قائم نہیں ہو تو پھر ہم لوگ واپس لوٹ جاتے گے، لیکن حور کہتا ہی نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، سارے حور اور حور کے جتنے بھی سپاہی ساتھ میں تھے سب سے فرمایا، اے لوگوں کیا تم نے خطوط لکھ کر ہمیں نہیں بلایا تھا؟ کیا تم نے نہیں لکھا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ گئے، تمہارے دشمنوں سے جنگ کریں گے، وعدے وفا کریں گے؟ یہ خطوط لکھ کے تمہیں نہیں بلایا تھا؟ تو اب وہ حور کہتا ہے کہ کوئی ختم نے تو نہیں لکھا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تھیلا نکالا، تھیلا نکالنے کے بعد سارے خط کو الٹ دیا، کہا کہ یہ سارے خط کس کے ہیں؟ تم لوگوں نے تو لکھے یہ سارے خط۔ حور کہتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ خط لکھے ہیں ان خط لکھنے والوں میں سے ہم لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ جن لوگوں نے یہ خطوط لکھے گئے ان خط لکھنے والوں میں ہم لوگ نہیں ہیں، مجھے تو ابن زیاد نے یہ لشکر لے کر بھیجا ہے کہ بس آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دو۔ کہا کہ کیوں آئے تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے؟ ابن زیاد کے دربار میں پہنچانے کے لیے؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا، مجھے گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں نہیں پہنچا سکتے۔ حور نے کہا کہ نہیں آپ کو میں پہنچا کے رہوں گا، ابن زیاد کے دربار میں آپ کو جانا پڑے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حور کہتے ہیں نہیں آپ کو جانا ہی پڑے گا۔ امام حسین نے فرمایا، حور تیری ماں تجھ پر روئے، تو یہ بات کہتا ہے کہ مجھے ابن زیاد کے دربار میں پہنچائے گا، تیری ماں تجھ پر روگے۔ تو اب وہ حور کہتا ہے کہ اے نواز رسول اگر کوئی اور ہوتا تو میں جواب ایسے ہی دیتا، لیکن آپ کی ماں کوئی ایری گیری نہیں ہے، آپ کی ماں تو سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، عورتوں کی سردار ہے۔ کہا کہ میں آپ کی والدہ کے بارے میں کوئی برا بھلا نہیں کہوں گا، لیکن اے نواز رسول مجھے ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو دربار میں پہنچا دو۔ امام حسین نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں جا سکتے ابن زیاد کے دربار میں، اور تم گرفتار بھی نہیں کر سکتے ہو مجھے۔ تو اب حور جو تھے وہ حور کچھ کہہ نہیں سکے، تو حور نے اس وقت کیا کہا؟ حور نے کہا اچھا ایک کام کیجئے نواز رسول، میں ابن زیاد کی رائے معلوم کر لوں کہ ابن زیاد کیا کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، تمہیں لے جایا جائے کہ واپس جانے دیا جائے، میں رائے معلوم کر لوں۔ وہاں تک اے نواز رسول آپ ایک ایسا راستہ اختیار کیجئے جو کوفہ کو بھی نہ جاتا ہو اور مدینہ کو بھی نہ جاتا ہو، ایسے راستے پر چلیے۔ کیا کہا؟ جو کوفہ کی طرف بھی نہ جائے اور واپس مدینہ کو بھی نہ جائے، ایسا راستہ اختیار کیجئے آپ۔ امام حسین نے فرمایا یہ تم نے اچھا کہا، ٹھیک ہے چلیے اب میں ایسا راستہ اختیار کرتا ہوں کہ وہ راستہ جو ہے وہ کوفہ کو بھی نہیں جائے گا، مدینہ کو بھی نہیں جائے گا۔ اب امام حسین نے ایسا راستہ اختیار کیا جو نہ کوفہ کو جاتا ہے نہ مدینہ کو جاتا ہے، لیکن آپ آگے سفر کرتے رہ گئے یہاں تک کہ ایک مقام آیا جس مقام کا نام قصر بنی مقاتل کہا جاتا ہے۔ جب اس مقام پر امام حسین پہنچے ہیں نا تو اس جگہ اپنے قیام فرمایا، اندھیری رات ہو چکی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سو گئے، آرام فرمانے لگے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ توجہ کے ساتھ؟ کون سا مقام آیا؟ مقام قصر بنی مقاتل آیا۔ تو آپ اس مقام پر آرام فرمانے لگے، سو گئے آپ کی آنکھ لگ گئی، گہری نیند تھی، کئی دن سفر جاری وساری ہے اور تھکاوٹ بھی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایسے راستے پر ہے نہ جو کوفہ جاتا ہے نہ کوفہ جاتا ہے نہ مدینہ جاتا ہے، بیچ والا راستہ ہے کہ آپ اس راستے پر گئے۔ اور جب قصر بنی مقاتل پر پہنچے تو آپ کی وہاں پر آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو امام حسین تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے انا للہ و انا الیہ
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے اور فرمانے لگے والحمدللہ رب العالمین. آپ یہ کہنے لگے تو اتنے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ بھی کھلی. آپ اپنے والد کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اے نواز رسول آدھی رات کا وقت ہے اور آپ اپنے زبان سے انا للہ پڑھ رہے گے والحمدللہ پڑھ رہے گے انا للہ والحمدللہ آپ مکمل پڑھ رہے گے. اے ابا حضور بات کیا گے؟ امام حسین فرماتے گے ایک سوار آیا اور آ کر کہہ کر گیا اے نواز رسول جس راستے پر آپ چل پڑے گے اس راستے سے موت آپ کے قریب آ رہی ہے. جس راستے پر آپ چل پڑیں گے اس راستے سے موت اپنے آپ کے قریب آ رہی ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے کہتے ہیں اے ابا حضور کیا ہم حق پر نہیں گئے؟ امام حسین نے فرمایا اللہ رب العزت کی قسم ہاں ہم حق پر ہیں. کیا فرمایا؟ ہم حق پر ہیں. تو اب امام زین العابدین کا جواب دیکھیں. امام زین العابدین نے فرمایا جب ہم حق پر گئے تو حق پر رہنے والے موت سے گھبرایا حق پر ہونے والے موت سے گھبرایا نہیں کرتے. کہا کہ جب ہم حق پر گئے تو اگرچہ ایسا خواب دیکھا ہو ہمیں ایسی موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اب ذرا آگے دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ قصر بنی مقادر سے پھر آپ آگے سفر کرتے ہیں یہاں تک کہ نینوا میں پہنچتے ہیں. کہاں پہنچتے ہیں؟ مقام نینوا. کیا کہتے ہیں اسے؟ جب بزرگان دین دعا کرتے ہیں نا بزرگان دین دعا تو دعا میں یہ کہتے ہیں کہ نینوا کی خاردار وادیوں میں نینوا کی خاردار وادیوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری سجدہ کیا اسی سجدے کی بدولت ہماری مسجدوں کو سجدوں کی طرف عطا فرما. اسی دعا کرتے ہیں اکثر ہمارے بزرگان دین. تو یہ نینوا کی خاردار جو وادی ہے نا وہ ذرا سنیں. آپ اس مقام پر پہنچے مقام نینوا کے اندر جب آپ اس جگہ پہنچے تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا. کوفہ کی طرف سے ایک سوار آیا. بالکل اب ختم ہونے کے قریب ہے کہ دیکھیں امام حسین اب بالکل اس جگہ پہنچ چکے گے جہاں پہلے سے جس جگہ کی خبریں دی جا چکی گے جو آپ کی شہادت گاہ گے جو ہر دور میں جس شہادت کی جگہ کا ذکر ہوا گے امام حسین اس جگہ کے قریب پہنچ چکے گے. آپ جب مقام نینوا میں پہنچے کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا. جب سوار آتا ہوا دکھائی دیا تو وہ قریب آیا. امام حسین کو سلام نہیں کیا حور کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا لو ابن زیاد کا خط آیا پڑھیے ابن زیاد کا خط. تو ابن زیاد نے جو خط تھا ابن زیاد نے خط میں لکھا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چٹیل میدان میں جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو ایسے میدان میں اترنے پر مجبور کر دیجئے. ایسے میدان میں اترنے پر مجبور کر دیجئے. بیان کیا جاتا ہے کہ یہ خط پڑھ کر حور نے امام حسین کو سنایا کہ اب آپ آگے نہیں جا سکتے. امام حسین جب آگے جانے لگے تو حور نے روکا کہ نہیں اب آپ آگے نہیں جا سکتے یہیں پر رک جائیے. ابن زیاد کا یہی آرڈر آیا گے ابن زیاد کا یہی خط آیا گے کہ امام حسین کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. امام حسین فرماتے کہ سامنے ایک گاؤں نظر آ رہا ہے وہیں پر جا کے قیام کر لیں گے لیکن حور کہتے نہیں آپ یہیں پر ٹھہر جائیے اب آگے نہیں جا سکتے گے. اس لیے کہ ابن زیاد نے ایک جاسوس کو بھی بھیجا گے جو میرے ساتھ ہے اگر میں نے آگے بڑھنے دیا تو پھر یہ جاسوس جو ابن زیاد کو کہہ دے گا اور ابن زیاد جو ہے وہ مجھ پر ظلم و ستم کرے گا. اے نواز رسول بڑی مہربانی آپ آگے نہ بڑھے. امام حسین نے فرمایا تھوڑا تو آگے بڑھ جا دیجئے تھوڑا. تو پھر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا آگے بڑھے. جب آگے بڑھنا تھا اور کہتا ہے اے نواز رسول بڑی مہربانی آپ آگے نہ بڑھے. یہ جو میدان آیا یہاں سے نہر فرات قریب ہے آپ اس میدان میں اتر جائیے اب آگے نہ بڑھیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا چلنے کے بعد میدان میں اتر گئے. جب میدان میں اترے تو امام حسین نے فرمایا اے لوگو جس میدان میں ہم لوگ ٹھہرے گے اس میدان کو کیا کہتے ہیں؟ جس میدان میں ہم رکیں گے جس جگہ پر ہمارا قیام ہو گیا اس جگہ کو کیا کہتے گے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے نواز رسول جس جگہ پر آپ ٹھہرے گے اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے.
کیا کہا جاتا ہے اس جگہ کو؟ کربلا کہا جاتا ہے۔ اللہ کو اکبر۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا نام سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، ہذہ کربلا موضع کرب وبلائن هذا مناع رکابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے، یہ ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل بھی کیے جائیں گے۔ امام حسین نے فرمایا اے ساتھیو، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا تھا کہ امام حسین کو کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ کہا کہ یہی وہ مقام ہے، اب ہمیں یہی پر قیام کرنا ہے۔ امام حسین مکہ سے نکلے، سفر کرتے کرتے کون سی جگہ پہنچ گئے؟ زور سے بولو، کون سی جگہ پہنچے؟ زور سے اور بولو، کون سی جگہ؟ کربلا پہنچے۔ اور میں نے شروعات میں ایک بات کہی تھی کہ جس کی شہادت گاہ اور جس کی موت کی جو جگہ جہاں لکھی ہوتی ہے تو ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ امام حسین نکلے تھے کوفہ کے سفر پر، لیکن ان کے شہادت گاہ جو ہے کربلا تھی، تو ایسے اسباب پیدا ہوئے درمیان میں کہ آپ نے کوفہ کا راستہ ترک کر دیا اور ایسے راستے پر چل پڑے اور ایسی جگہ پر رک گئے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے؟ کربلا پہنچے۔ اب دیکھیں امام حسین کربلا میں آ گئے۔ کہاں پر آ گئے؟ اور جب امام حسین کربلا میں اترے نا تو وہ 2 محرم کا دن تھا۔ کون سی محرم کا دن؟ ایک روایت کے مطابق کون سے محرم کا دن تھا؟ 2 محرم کا دن تھا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آپ تشریف فرما ہو گئے۔ اب دیکھیں امام حسین میدان کربلا میں گئے۔ اب امام حسین تو کربلا میں آ گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ۔ اب پھر آگے کربلا میں امام حسین کے آنے کے بعد ابن زیاد کیا کرتا ہے کہ پھر کیا آگے معاملہ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے آئندہ کی گفتگو میں یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ تعالیٰ رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی سنایا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق باتیں سن کر حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اقرأوا الفاتحہ۔